السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ سوالات مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں، میں نے چاہا کہ آج میں آپ لوگوں کو فرصت میں ان کا جواب دے دوں۔ یوٹیوب پہ پوچھا جاتا ہے، فیس بک پہ کمنٹ کر کے۔ ایک سوال تو مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا کون سا فرقہ ہے۔ دوسرا یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ سنی کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں، تو کچھ ہمارے اہل سنت بھائی یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اکابر نے ان کو کافر کہا ہے تو پھر ان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پہلا جو سوال ہے اس حوالے سے میں یہ جواب دیتا چلوں اپنے فرقے کے حوالے سے۔ اس پہ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہے اور کہ میری زندگی کے مختلف مراحل ہیں، طالب علمانہ زندگی ہے، اور ہمیشہ میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو تحقیق اور جستجو کرنی چاہیے، مختلف فرقوں مذاہب کے حوالے سے تحقیق ہو، ریسرچ ہو، اس کے بعد انسان اپنی ایک رائے قائم کرے۔ ہم اکثریت ہم جو مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ایک تحقیقی مسلم بننا چاہیے کہ قرآن مجید، سنت اور احادیث کا مطالعہ ہو جتنا ہماری استطاعت ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی استطاعت سے اس کو مکلف نہیں بناتا، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اسی کے بقدر اس کو مکلف بنایا گیا۔ تو ہر ایک کو یہ ضروری ہے کہ وہ اگر مسلم گھرانے میں بھی پیدا ہوا ہے تو وہ یہ بات جانے کہ میں الحمدللہ کیوں مسلم ہوں، کیوں اسلام دنیا بھر کے تمام مذاہب کے اندر، ریلیجن کے اندر وہ ایک بہترین مذہب ہے، دین ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ جو تحقیق کا جو سفر شروع کیا اپنے آبائی جو خاندانی پس منظر میں، تو وہ ہمارا ایک بریلوی مسلک سے ہمارے خاندان کا تعلق رہا ہے، تو میں بھی اسی میں پیدا ہوا، اسی میں آنکھ کھولی، اور تعلیم جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر میں حاصل کی، دیوبند میں بھی، بریلویوں میں بھی۔ لیکن اب میں اپنے آپ کو سنی تو کہتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں سنی جو ہیں وہ فرقے کے معنی میں ہے، یعنی جو سننا مشہور ہے پاکستان، ہندوستان، دنیا بھر کے اندر۔ تو اس سے یہ اہل سنت خود ڈیوائیڈ ہے مختلف فرقوں کے اندر، تو وہ فرقہ میری نظر میں نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں تو اس فرقے سے منسوب نہیں کرتا، بلکہ اس سنت سے کہ جو سنت ثابت ہو، صحیح ہو، اور جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنت ہے اس پر شیعہ کا بھی اتفاق ہے، اس کا بھی ایمان ہے، اور سنی کا بھی ہے۔ دنیا بھر کے جو مسلم فرقے ہیں ان سب کا اسی سنت کو ماننا ہے۔ باقی یہ جو فرقہ وارانہ سنت ہے اس کے اوپر میں یقین نہیں رکھتا، لیکن میرے نزدیک جو اہل البیت علیہم السلام کا جو مقام ہے وہ الثقلین کی وجہ سے ان کے ساتھ کسی اور کو موازنہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس لیے مجھے آپ جیسے کہ حدیث میں ہے صحیح مسلم کی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، الثقلین، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اطرت ہے، اور وہ اہل البیت علیہم السلام ہے۔ تو قرآن اور اہل البیت مجھے آپ انہی کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، اور اسی معنی میں اگر آپ اہل سنہ کہتے ہیں تو اسی معنی میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہوں۔ فرقے کے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا جو سوال ہے کہ ہمارے اکابر نے جب اہل سنت نے شیعہ کی تکفیر کی ہے تو پھر میں ان سے اتحاد کی بات کیوں کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے اہل سنت کی کسی ایک سوچ کا نام نہیں ہے، خود اس میں بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، فرقے ہیں، کسی پر یہ خود ایک پیج کے اوپر متفق نہیں ہے۔ جیسے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ان میں کتنا فرق ہے آپس میں، ان کی تشریح میں، دین کی تعبیر کے اندر، اور اصطلاحات کے اندر، دینی اصطلاحات میں بڑا فرق آپ کو ملے گا۔ حتیٰ کہ
کفر اور اسلام کا یعنی فرق ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فرقہ ناجیہ ہے، یعنی دوسرا فرقہ وہ ناجی نہیں ہوگا، اور پھر اسی فرقے میں ہر ایک نے اپنی ایک تشریح پیش کی ہے، اور ان کے آپس میں فرقے کے اختلافات ہیں، تکفیر تک کی ہے بعض نے بعض کی. تو ان اکابر نے اپنے دور میں جس طرح سے ان اختلافی مسائل کو سمجھا ہے، جس طرح انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، جو ان کا اس حوالے سے ماننا ہے، تو وہ ان کے لیے دلیل ہو سکتا ہے. لیکن اس شخص کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ جو بعد کے زمانے کا ہو. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس میں ہمارے لوگ بہت غلطی کرتے ہیں کہ ہر چیز میں جی اپنے فرقے کے امام کا، اپنے فرقے کے بڑے کی بات کو من و عن تسلیم کرنا، نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ اگر کوئی شخص اس کی تعبیر سے تھوڑا سا بھی اختلاف کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ اس فرقے سے نکل گیا ہے. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو فرقوں کے اکابر کی جو آراء ہیں دوسرے فرقوں کے حوالے سے، یہ ان کا اپنے زمانے اور اپنے دور کے لیے تو یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے رائے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی تحقیق ہے، وہ تو قابل اعتبار ہے، لیکن بعد والوں کے لیے وہ قابل اعتبار یا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر من و عن عمل کریں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے میرے نزدیک اہل سنت کی جن اکابر نے شیعہ کی تکفیر کی ہے تو وہ مجموعہ کی نہیں ہے، وہ کچھ عقائد کی وجہ سے ہے، اور وہ عقائد مختلفی ہیں. اس کے اندر بحث کی جا سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یعنی وہ حجت نہیں ہے دوسروں کے اوپر. یہ چند باتیں تھیں کہ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عرض کر لوں. اتحاد امت نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے اشد ضرورت ہے، اور جو بھی مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کی بات اور انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہو تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اسلام کا کوئی خدمت نہیں کر رہا اسلام کی، بلکہ وہ اپنے زہر کو وہ معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.